فاتحہ۔ حضرات التماس ہے کہ ایک مرتبہ پھر سورہ حمد کی تلاوت فرما کر ذاکرہ اہل بیت سیدہ شاہین ایثار رضوی، ذاکرہ اہل بیت صغیر فاطمہ جعفری بنت سید علی متقی جعفری، اور مشہور دانشور اور ماہر تعلیم مرحوم میر محمد علی، اور سید علی امداد نقوی ابن سید محمد حسن نقوی، اور جملہ مؤمنین و مؤمنات مرحومین کی روحوں کو شاد فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین، سیدنا و سید الاولین والآخرین، حبیبنا و حبیب الہ العالمین، امام المرسلین و خاتم النبیین، ابی القاسم المصطفى محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الہداة المہدیین المعصومین المظلومین، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين، أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه، بسم الله الرحمن الرحيم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، صدق اللہ العلی العظیم۔ ملک خدا اور حسین کے عنوان سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور اس گفتگو کا سلسلہ قرآن حکیم کی اس آیت کی روشنی میں جاری ہے جسے سید الآیات کا لقب دیا گیا ہے، آیت الکرسی۔ گفتگو جب بھی مکتب اہل بیت میں شروع ہوگی تو محور گفتگو ایک ہی ہوگا، اور وہ ہے اللہ۔ محمد اور آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام کے مکتب میں، مکتب مصطفیٰ میں، مکتب مرتضیٰ میں، مکتب زہرا میں، مکتب حسن میں، مکتب حسین میں، مکتب اہل بیت میں موضوع بس ایک ہے،
اور وہ ہے اللہ، توحید حق صمدی۔ اور یہی قرآن مجید کا موضوع ہے۔ یہ جملہ بھی آپ حضرات کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہوگا، جو بارہا میں نے عرض کیا ہے کہ قرآن مجید کا موضوع بس ایک ہے، از اول تا آخر۔ قرآن مجید کا موضوع ہے توحید۔ یہ سوال و جواب ذہن سے محو نہ ہونے پائے۔ جب بھی کوئی پوچھے قرآن کا موضوع کیا ہے، جواب بس ایک ہے، توحید۔ محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے مکتب کا موضوع کیا ہے؟ توحید۔ ذات حق، صفات حق، اسماء حق، افعال حق، یہ جو معجزے دکھاتے ہیں وہ سب صفات حق کو نمایاں کرنے کے لیے۔ جتنے معجزات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے دکھائے ہیں، کس لیے دکھائے ہیں؟ اپنی ذات کو منوانے کے لیے یا نمایاں کرنے کے لیے۔ کبھی کسی معصوم نے معجزہ نہیں دکھایا۔ جب بھی معجزہ پیش کیا تو ذات حق کو منوانے کے لیے۔ ہمیں کوئی قوت و قدرت حاصل ہو جاتی ہے تو ہم وہ پوری قوت و قدرت اپنی ذات کو منوانے کے لیے صرف کرتے ہیں۔ اللہ کے مخلص اور مخلص بندوں کو جب قوت و قدرت حاصل ہوتی ہے تو وہ تمام قوت و قدرت کو صرف اللہ کی ذات کو نمایاں کرنے کے لیے صرف کرتے ہیں۔ یہی خود پرستی اور خدا پرستی کا فرق ہے۔ تو ہمیں یہاں کیا سیکھنا ہے؟ آ کر خود پرستی سیکھنی ہے یا خدا پرستی؟ خدا پرستی۔ سرکار سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین کس لیے اٹھے تھے؟ قیام کس لیے تھا؟ بخاطر خدا، بخاطر امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ ذرا بھی اس میں ابہام یا اشکال یا اشتباہ یا التباس نہ پیدا ہونے پائے۔ اہل دنیا، اہل غرض، اہل ہوس یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے سامنے معرکہ کربلا اور حضرت سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین علیہ الصلاۃ والسلام کا موقف مشتبہ ہو جائے، جو کہ ہو نہیں سکتا۔ لیکن بہرحال ہمارا فریضہ ہے کہ ہم متنبہ رہیں، بیدار رہیں، ہوشیار رہیں، غافل نہ ہو جائیں۔ قیام حضرت سید الشہداء صرف اللہ کی خاطر تھا، اور اسی لیے یہ بات ہمیشہ کہی گئی اور ہمیشہ کہی جاتی رہے گی کہ کربلا کی جنگ حق و باطل کی جنگ ہے، اور جو اس بات کو تسلیم نہ کرے وہ باطل ہے۔ وہ یا خود باطل ہے یا باطل پرست۔ مکتب حسینی میں مجھے یہاں اس ممبر پر غالباً گزارش کرتے ہوئے 15-16 برس ہو گئے، اور آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ گفتگو کا محور ہمیشہ توحید ہی رہتا ہے۔
اور پھر بھی لوگ ہم ہی کو مشرک کہتے ہیں۔ یہ مشکل ہے کہ جو لوگ کفر و ایمان کو نہیں پہچانتے وہی تو حضرت ابو طالب کو بھی کافر کہتے ہیں۔ ایک اور بلندر صلوات ماشاءاللہ و بحمداللہ علماء کا بھی مجمع ہے، اور آپ میں بھی اہل دانش، اہل بصیرت، اہل فکر حضرات کا مجمع ہے۔ اور یہ جملہ بھی آپ کو یاد ہوگا میرا کہ فرش عزائے حسین پہ جو بھی آئے، آنے والا چاہے دانشور نہ ہو، جاتا ہے تو دانشور ہو کے جاتا ہے۔ یہ فیضان مکتب حسینی ہے، یہ فیضان مکتب مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ہم مکتبی سطح پہ گفتگو کر رہے تھے صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ کی۔ یہ فقرہ جو آیا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کل میں نے گزارش کی کہ یہ فقرہ کمال صفت قیومیت کے بیان کے لیے ہے۔ قیوم ہے یعنی خود قائم بالذات ہے، اور تمام چیزیں، تمام اشیاء قائم بذات حق ہیں۔ کسی شے کو حضرت حق سبحانہ و تعالی سے جدا ہو کر کوئی استقلال نصیب نہیں ہے، کسی شے کو، نہ کوئی فرد نہ کوئی شے، کچھ نہیں، سب قائم بذات حق ہیں، سب اللہ کے سہارے قائم ہیں، اللہ کسی کے سہارے قائم نہیں ہے۔ یہ لمبی چوڑی عبارت دیکھیے، ہر زبان کی کچھ خوبصورتی ہوتی ہے، ہر زبان کی۔ یہ زبانیں بھی نعمتیں ہیں جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں۔ انسانوں نے کوئی زبان بنائی نہیں ہے، اور جو زبانیں بنائی گئی ہیں وہ رائج نہیں ہو پائیں، بنائی ہیں لیکن وہ رائج نہیں ہو پائیں، وہ زبانوں پہ جاری نہیں، دفتری کاموں کے لیے کچھ اصطلاحوں کے طور پہ استعمال ہوتی ہیں، اشارات کے طور پہ استعمال ہوتی ہیں مخصوص افراد کے درمیان، لیکن عام انسانوں کی زبان نہیں بن پاتی۔ یہ عام انسانوں کو زبان کی دولت بھی حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ملی ہے، تو کسی بھی زبان سے نفرت نہیں کرنی چاہیے۔ جس طرح کسی انسان سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، اسی طرح کسی زبان سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، اور ہر زبان میں ذکر حق کرنا چاہیے، ہر زبان میں ذکر حق کرنا ہمارا آپ کا فریضہ ہے، کہیں کسی زبان سے تعصب نہ برتا جائے۔ کسی بھی زبان سے، یہ لسانی مسائل، یہ لسانی جھگڑے، یہ زبان کے بنیاد پر تقسیم و ٹکراؤ، یہ بھی شرک ہے۔ شرک، کفر، توحید، یہ میں چاہتا ہوں، یہ اس لیے بار بار ممبر سے بیان کرتا ہوں تاکہ یہ سمجھ میں آ جائے بات کہ کلمہ توحید و کلمہ شہادت و کلمہ طیبہ صرف نو کے زبان تک محدود نہ رہ جائے،
ہماری سماجی زندگی، ہماری معاشرتی زندگی، ہماری گھر کی زندگی، ہماری سیاسی زندگی، ہماری اقتصادی زندگی، ہماری اخلاقی زندگی، ہر جگہ ہم کلمہ لا الہ الا اللہ کے ترجمان نظر آئیں۔ میں نے یہ جملہ ہندوستان میں کہا تھا کہ جہاں اردو اور ہندی کا جھگڑا بلا وجہ پلا ہوا ہے، کچھ لوگ اردو سے نفرت کرتے ہیں، کچھ لوگ ہندی سے۔ ایک صاحب کو مجھ سے سوء ظن تھا، وہ سمجھتے تھے میری وہ اردو سمجھ کر، جسے اردو والے بھی اردو نہیں مانتے، کہ اس شخص کو ہندی سے کوئی لگاؤ نہیں ہوگا۔ بلا وجہ سوء ظن تھا۔ میں نے کہا دیکھیے، ہندی بہت اچھی اور بہت خوبصورت زبان ہے۔ جس زبان میں امرت اور آدرش جیسے شبد ہوں، وہ زبان کبھی مر نہیں سکتی۔ آدرش کس زبان کا لفظ ہے؟ کتنا خوبصورت لفظ ہے۔ امرت کس زبان کا لفظ ہے؟ بہت خوبصورت لفظ ہے۔ پھر عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جناب والا ہندی زبان میں صرف وہ حروف زیادہ ہیں جو سننے میں یا بولنے میں ذرا مشکل معلوم ہوتے ہیں، جیسے ڑے ہے یا ڈال ہے، اس طرح کے کلمات۔ میں نے کہا نہیں، زبان پر اگر آپ کو اقتدار ہو تو اسی زبان میں شیتل، کمل، مدھر، بسنت، اس طرح کے الفاظ بھی ہیں، اور گنتی کے نہیں، بہت الفاظ ہیں۔ کسی بھی زبان سے تعصب برتنا شرک ہے، توحید کے خلاف ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ اب کچھ لوگوں کو فارسی زبان سے چڑ ہے، بلا وجہ تعصب ہے، ایک عجیب اختلاف ہے۔ کوئی کہتا ہے اللہ حافظ، کوئی کہتا ہے خدا حافظ، اور خدا حافظ کہنے والوں کو ایسی نظر سے دیکھتے ہیں جیسے کوئی گناہ کر رہے ہیں۔ فارسی میں کیا حرام ہے ذکر خدا کرنا؟ فارسی میں حرام ہے ذکر خدا کرنا؟ یہ کون سا رویہ ہماری زندگی میں آ گیا ہے؟ اللہ حافظ اچھا کلمہ ہے، اللہ مبارک مقدس کلمہ ہے، حافظ مبارک مقدس کلمہ ہے، بہتر ہے کہ اللہ حافظ کہا جائے، لیکن اگر کوئی خدا حافظ کہتا ہے تو اس سے نفرت نہیں کرنی چاہیے۔ فارسی زبان میں جتنے بھی الفاظ ہیں، خدا کی قسم لفظ خدا حسین ترین لفظ ہے۔ لفظ خدا، یہ جو لمبی چوڑی عبارت ہم کہتے ہیں نا، ایک وہ واجب الوجود جس کی ذات پر سب قائم ہو اور اس کا سہارا کسی پر نہ ہو، سب کا سہارا اس پر ہو، یہ پورا مفہوم ایک لفظ خدا میں موجود ہے۔ خدا کسے کہتے ہیں؟ خدا کسے کہتے ہیں؟ لفظ خدا میں، ایک لفظ خدا میں، یہ سے حرفی کلمہ خ دال الف، اس لفظ خدا میں ایک لمبی چوڑی عبارت چھپی ہوئی ہے۔ خدا یعنی وہ جس کے بارے میں سوال کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ اس کا بنانے والا کون ہے۔ ہر چیز خدا نے بنائی تو خدا کا بنانے والا کون ہے؟ اس کا مطلب آپ لفظ خدا ہی نہیں سمجھے۔ خدا تو کہتے ہی اسے ہیں جس کا کوئی بنانے والا نہ ہو۔ دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، میں کوئی سیاسی گفتگو نہیں کر رہا ہوں۔ کسی جملے پہ شاید کسی صاحب نے کہا کہ آپ سیاسی موضوعات پہ بھی گفتگو ہونے لگی ہے۔ سیاسی موضوعات زندگی سے جدا نہیں ہو سکتے۔ میں توحید پہ گفتگو کر رہا ہوں، لیکن چاہتا یہ ہوں کہ یہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ ہمارے رگ و ریشے میں خون کی طرح دوڑنے لگے۔ سندھی زبان بولنے والے غیر سندھیوں سے نفرت نہ کریں، اردو زبان بولنے والے سندھیوں سے وحشت نہ کریں، گجراتی زبان بولنے والے کچھی زبان بولنے والوں سے وحشت نہ کریں، انگریزی زبان بولنے والے سواحلی زبان بولنے والوں سے وحشت
نہ کریں. یہ انسان ہے اور ایک انسانی زبان میں گفتگو کر رہا ہے. جس طرح انسانوں سے نفرت نہیں کر جائز ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے زندگی عطا کی ہے، اللہ نے اسے جسم دیا، اللہ نے اسے روح دی. آپ نے اس کو روحانی اذیت دے سکتے ہیں، نہ اسے جسمانی اذیت دے سکتے ہیں. مگر آخری پیغام نبی خاتم سید المرسلین نبی رحمت رسول رحمت کا آخری پیغام کیا تھا؟ آخری حج میں جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا، کیا ارشاد فرمایا تھا؟ بہت دہرایا جاتا ہے مگر اس پہ عمل کتنا ہوتا ہے؟ مکے میں آپ نے جب خطبہ ارشاد فرمایا ہے آخری حج میں، تو 1 لاکھ یا 1 لاکھ سے اوپر مجمع تھا. سوال کیا کہ یہ کون سا دن ہے آج؟ کہا حرمت والا دن ہے. یہ مہینہ کون سا ہے؟ کہا حرمت والا مہینہ ہے. کہ یہ سرزمین جہاں کھڑے ہیں ہم، یہ کون سی سرزمین ہے؟ کہا حرمت والی سرزمین ہے. کہا خدا کی قسم، جس طرح یہ سرزمین حرمت والی سرزمین ہے، جس طرح آج کا دن حرمت والا دن ہے، جس طرح یہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، اسی طرح ایک مسلمان کی جان، اس کا مال، اس کی عزت و آبرو دوسرے کے لیے حرام ہے، حرمت رکھتی ہے. یعنی ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کی جان، ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا مال، ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کی عزت کا احترام بخاطر خدا کرنا چاہیے. توحید اور شرک کے مسئلے کہاں تک ہیں؟ ہمارے گھر پہ لوگ آتے ہیں، مہمان، ہم ان کی عزت اس لیے کرتے ہیں کہ ان سے فائدہ وابستہ ہے، یہ ہمارے دوست ہیں اس لیے احترام ضروری ہے، یہ ہمارے عزیز ہیں اس لیے احترام ضروری ہے، ان سے ہمارا کام کبھی پڑ سکتا ہے اس لیے احترام ضروری ہے. یہ ہمارے گھر آئے ہیں، اپنی عزت کا خیال کرنا ہے، ان کی عزت کا خیال ہو یا نہ ہو، ہمیں اپنی عزت کا خیال کرنا ہے، اس لیے ہمیں ان کی میزبانی اچھی کرنی چاہیے. یہ سب شرک کی باتیں ہیں. اپنی عزت کے لیے ان کا احترام کریں یا ان کی خاطر احترام کریں، نہیں. خدا کا ایک بندہ ہمارے گھر آیا ہے، یہ انسان ہے، یہ مخلوق ہے، خدا کا بندہ ہے، یہ ہمارے گھر آیا ہے. ہم کون ہیں؟ اللہ کے بندے ہیں. ایک اللہ کے بندے کو کیا زیب دیتا ہے؟ اللہ کریم ہے تو ہمیں اس کے ساتھ کرم سے پیش آنا چاہیے. جب تک اس سطح پر یعنی ہاتھ مصافحے کے لیے آگے بڑھے تو قربتاً اللہ، کسی کے سامنے 1 کپ چائے پیش کریں تو قربتاً اللہ، تب حق ادا ہوگا کلمہ لا الہ الا اللہ کا. اور جب یہ سطح ہوگی تو پھر نفرت کی گنجائش کہاں ہے؟ کہاں ہے نفرت کی گنجائش؟ اب بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ مذہب نفرت سکھاتا ہے. توحید سے انسانیت کو نقصان پہنچا ہے. توحید کے تقاضوں کو نظر انداز کر دینے نے ہم کو ہلاک کر دیا. ہلاک ہو گئے اللہ کو نظر انداز کرنے پر. اللہ کو نظر انداز نہ کرنا اور ہر مرحلے پر اللہ کا لحاظ کرنا، اسی کا نام تقویٰ ہے. تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ ڈرنے کو. کس ڈکشنری میں لکھا ہے؟ آپ بتا دیجئے. تقویٰ کے معنی ڈرنے کے؟ ہرگز. تقویٰ کا بہترین ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کا لحاظ رکھو.
بولو تو اللہ کا لحاظ رکھو، نظر اٹھاؤ تو اللہ کا لحاظ رکھو، کسی کی بات سنو تو اللہ کا لحاظ رکھو، وہ بات سنو کہ جو اللہ کے روبرو بھی سن سکو، وہ بات نہ سنو کہ جو اللہ کو پسند نہیں ہے، وہ بات کہو جو اللہ کو پسند ہے، وہ بات نہ کہو جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ کسی کو دیکھ کے مسکراؤ تو اللہ کے لیے، کسی کو دیکھ کے تیوریوں پہ بل آئیں تو اللہ کے لیے۔ یہ ہے توحید۔ مسکرانا صفت جمال حق کا تقاضا ہے۔ انسان الہی کا مسکرانا صفات ثبوتیہ کا مظہر ہے، اور انسان الہی کا کسی دشمن خدا کو دیکھ کر تیوری بدل لینا صفات ثبوتیہ کے مقابلے میں صفات سلبیہ کا اظہار ہے۔ اب سمجھے آپ صفات کی بحث کہاں تک پہنچتی ہے؟ یہ صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ کی بحث یوں ہی کر رہا ہوں میں، مکتبی بحث ہے، دینیات دہرا رہا ہوں۔ خدا جزائے خیر عطا فرمائے ان والدین کو جو اپنے بچوں کو شروع ہی میں یہ سبق سکھاتے ہیں۔ خدا کا شکر ہے میں اس معاشرے میں پروان چڑھا جہاں ہمارے ہم عمر تمام بچے جب عمر 2.5 سال اور 3 سال تھی تو تتلاتی ہوئی زبان سے صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ رٹا کرتے تھے ہیں، اور اب بچے عام طور پہ اپنے گھروں میں جائزہ لیجئے گا، انگریزی کی بچوں کی نظمیں تو یاد ہوں گی بچوں کو، مگر صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ یاد ہیں؟ نہیں یاد ہیں۔ یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ ماں باپ کی ہے یا نہیں؟ معاشرے کی ذمہ داری ہے یا نہیں؟ یہ جو بچپن سے رٹایا جاتا ہے اس کا اثر کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ ممکن نہیں ہے کہ لفظ ہو اور اس کا اثر نہ ہو، ممکن نہیں ہے کہ علم ہو اور اس کا کوئی عملی ثمرہ نہ ہو۔ یہ کئی روز سے عرض کر رہا ہوں، ہر علمی یونٹ، ہر معلومہ، ہر ایک علم، ہر ایک اطلاع، ہر ایک انفارمیشن کوئی نہ کوئی عملی ثمرہ رکھتی ہے۔ یہ بچپن میں اللہ اور لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ اور علی ولی اللہ، اور یہ بچپن میں یا حسین سنیں، ہمیں ناز ہے، یہ جملہ میرا نہیں ہے، کسی عام عزادار کا جملہ ہے، اور جب سے میں نے سنا ہے میں فخر کرتا ہوں اس قوم کا فرزند ہوں جس میں یہ شعور بیدار ہے۔ ایک عام عزادار نے مجھ سے آ کے کہا مولانا ہمارے بچے ماں باپ کا نام بعد میں یاد کرتے ہیں، یا حسین پہلے یاد کرتے ہیں۔ پہچانو کہ ہم کون ہیں۔ خدا کی قسم ہمارے بچے ماں کا نام بعد میں یاد ہوتا ہے، باپ کا نام بعد میں یاد ہوتا ہے، حسین اور زینب۔ اجرکم علی اللہ، یہ مقام فخر ہے۔ جنہیں یہ دولت نصیب نہیں ہے انہیں زیب دیتا ہے کہ ہمارے وجود پر حسد کریں۔ اور اس کا بس ایک اثر دکھا دوں میں آپ کو۔ آج بھی پوری دنیا میں ایک دہشت پسندی ہے اور دہشت گردی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہے، بے امنی ہے، بے چینی ہے۔
خدا کی قسم آج تک کوئی ایک بھی حسین کا عزادار ظلم اور دہشت گردی کا داغ اس کے دامن پہ لگ نہیں سکا. نہیں لگ سکا اور لگ بھی نہیں سکتا. کیونکہ بچپن سے گہوارے سے ماں کی چھاتی سے جو دودھ ملتا ہے وہ دودھ وہ ہوتا ہے جو یا حسین یا حسین یا حسین. کے ساتھ پروان چڑھتا ہے. کیا مبارک دودھ ہیں ان ماؤں کے، کیا مبارک وجود ہے ان ماؤں کا، کیا مبارک وجود ہے ان گھرانوں کا جہاں حسین کا ذکر ہوتا ہے. حسین جو بقول علامہ اقبال جنہوں نے اپنے خون پاک سے صحرا پر بھی نقش لکھا تو لا الہ الا اللہ کا نقش. حسین کے مقابلے میں اب جو بھی آئے گا کس کے مقابلے میں آ رہا ہے؟ لا الہ الا اللہ کے مقابلے میں آ رہا ہے. لا الہ حسین کا مقابلہ کرنا لا الہ کا مقابلہ کرنا ہے. یہ یاد رکھیے گا، خوب سوچ لیجئے، سمجھ لیجئے، تاریخ پڑھ لیجئے. اور تاریخ وہ تاریخ پڑھیے جو قرآن کی روشنی میں لکھی گئی ہو. اور اگر اب تک نہیں لکھی گئی کوئی مکمل تاریخ تو لکھنے کی کوشش کیجئے، لکھنے کی کوشش کیجئے. یہ بات میں نے غالباً پہلی مجلس میں عرض کی تھی، لیکن پھر وہ بات آگے نہیں بڑھ سکی چونکہ ایک ساتھ کئی موضوعات ممبر پر سامنے آ جاتے ہیں، بلکہ کئی موضوعات چھڑ جاتے ہیں. گفتگو کی کیفیت ہی ہے کہ الحدیث ذو شجون، گفتگو کے بہت سے شعبے ہوتے ہیں، بہت سی شاخیں ہوتی ہیں. ایک اہم بات میں نے عرض کی تھی کہ جتنے علوم ہیں علوم اسلامیہ کی میں بات کر رہا ہوں اس وقت، وہ بھی افسوس یہ ہے کہ اس میں عقل بشری کا دخل زیادہ ہو گیا اور برکات وحی کا دخل کم ہو گیا. قرآن سے دور ہو گئے، قرآن سے بہت دور ہو گئے، بہت دور ہو چکے ہیں. اگر قرآن سے دور نہ ہوئے ہوتے تو یہ سب تعصب نہ ہوتا، لسانی تعصب، نسلی تعصب، علاقائی تعصب. کسی انسان کو کسی دوسرے انسان سے نفرت کرنے کا حق حاصل نہیں ہے. کسی اہل زبان کو دوسرے اہل زبان سے نفرت کرنے کا حق حاصل نہیں ہے. کسی علاقے کے انسان کو دوسرے علاقے کے انسان سے نفرت کرنے کا حق حاصل نہیں ہے. یہی شعور اگر بیدار ہو جائے تو ملک خدا کی شہریت حاصل ہو جائے. ملک خدا جغرافیائی سرحدوں میں منقسم نہیں ہے. ملک خدا جغرافیائی سرحدوں میں منقسم نہیں ہے. بار بار لوگ کہہ رہے ہیں ملک خدا کی تشریح کیجئے. ملک خدا کی تشریح آسان بھی ہے اور مشکل بھی. آسان تو اس قدر ہے کہ ایک جملے میں سمجھ میں آ سکتی ہے، جو سمجھنے والے ہیں وہ سمجھ چکے اور سمجھے ہوئے ہیں. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. یہاں تشریف لیں. ملک خدا کی طرف دعوت دینے والے ایک کے بعد ایک علماء کا اضافہ ہوتا جا رہا ہے.
پروردگار ان تمام حضرات کو اپنی خاص حفظ و امان میں رکھے۔ خاص طور سے میں جب اپنے برادر عزیز حجت الاسلام والمسلمین مولانا سے شہنشاہ نقوی صاحب کو دیکھتا ہوں تو بہت خوش ہوتا ہوں۔ یہ آپ حضرات کے درمیان امانت ہے امام حسین کی، ان کا بہت لحاظ کیجیے گا، اور یہ تمام برادران جو یہاں تشریف فرما ہیں۔ شہنشاہ صاحب میں اچھی قائدانہ صلاحیتیں ہیں۔ جوانوں کے لیے میں خصوصی سے کہتا ہوں کہ ان کی باتوں کو سنیں، سمجھیں، اور علماء پر اپنا حکم نافذ نہ کریں، علماء کے اوامر کی پابندی کریں۔ اس لیے نہیں، یہ سب آپ کی طرح انسان ہیں، معصوم بھی نہیں ہے، غیر معصوم ہیں، مگر مکتب معصوم کے ترجمان ہیں۔ مکتب معصوم کے ترجمان ہیں۔ یہ سب خادم ہیں امام حسین کے، خدمت گزار ہیں، نوکر ہیں امام حسین کے۔ آپ کا فرض ہے کہ انہیں قائد سمجھیں، ان کا فرض ہے کہ یہ اپنے کو نوکر سمجھیں۔ کہیں ایسا نہ ہو گردن کج ہو جائے، غرور پیدا ہو جائے، تکبر پیدا ہو جائے، خود کو کچھ نہ سمجھیے گا اپنے کو، سوائے اس کے کہ دعا کرتے رہیے پروردگار مجھے امام حسین کا اچھا نوکر بنا دے، معبود مجھے امام حسین کا سچا اچھا خاکسار خدمت گزار بنا دے، بس۔ لیکن امام حسین کی خدمت گزار ہی آپ کے قائد ہو سکتے ہیں۔ امام حسین کے جو خدمت گزار ہیں، یہی پورے عالم بشری کے قیادت انہی کا حصہ ہے، انہی کا حصہ ہے۔ اور آج نہیں کل نہیں پرسوں، بہت جلد وہ زمانہ آنے والا ہے جب دنیا چاہے یا نہ چاہے، پسند کرے یا پسند نہ کرے، تمام عالم بشری بس ایک پرچم کے نیچے جمع ہو جائے گا، اور وہ پرچم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد۔ بہرحال یہ باتیں ذہن عالی میں رہیں کہ مسلسل توحید کی گفتگو، مسلسل اللہ کی گفتگو، مسلسل صفات ثبوتیہ کی گفتگو، مسلسل صفات سلبیہ کی گفتگو، یہ محمد اور آل محمد کی گفتگو، یہ کس لیے ہے؟ تاکہ ہم توحید میں راسخ ہو جائیں، تاکہ ہم حق اور باطل میں واقعاً فرق کرنے والا شعور پیدا کر لیں۔ ہم کبھی باطل کے لیے راضی نہ ہوں، کبھی حق سے ناراض نہ ہوں، کبھی باطل کے لیے رضا کی دعا نہ کریں، کبھی حق کو سلام کرنے سے گریز نہ کریں۔ کبھی باطل کے لیے رضا کی دعا نہ کریں۔ باطل سے کوئی راضی ہو سکتا ہے؟ جب آپ راضی ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں تو خدا سے کیوں کہتے ہیں پروردگار تو راضی ہو جا؟ دیکھیے دوہرا معیار توحید کے خلاف ہے۔ یہ بھی ایک جملہ یاد رکھیے، عملی اخلاق عملی۔
کلمہ لا الہ الا اللہ کو گھول کے آب حیات کی طرح زندگی میں جاری و ساری کر دیجئے. یہ کلمہ روشنائی سے لکھا ہوا کاغذ پہ خشک کلمہ نہ ہو. کلمہ لا الہ الا اللہ خود آب حیات ہے، تو اسے اپنی زندگی کا اصلی جوہر بنا لیجئے. جب کلمہ لا الہ الا اللہ زندگی کا اصلی جوہر ہوگا تو دیکھیے یہ زندگی کیسی فردوس بدامہ زندگی ہوگی، کیسی بہشت سامہ زندگی ہوگی. ہر گھر بہشت کا نمونہ ہوگا. خدا کی قسم، خدا کی قسم، کلمہ لا الہ الا اللہ سے وابستہ تو ہوں. بہت پہلے ایک مثال عرض کی تھی، پھر عرض کر دیتا ہوں. یہ مثالیں بار بار دہرانے کی ہیں. آپ حضرات اپنی اولاد کو اپنی اولاد سمجھتے ہیں اور اس کی تربیت کرتے ہیں اپنے بڑھاپے کا سہارا سمجھ کر، اور کبھی نہیں سوچتے کہ اپنی اولاد کی تربیت کرنا اپنے بڑھاپے کا سہارا سمجھ کر یہ شرک ہے. کیا ہے؟ شرک ہے. یہ توحید کے تقاضوں کے خلاف ہے. سمجھ رہے ہیں حضرات؟ ہاتھ میں کوڑا یا چھڑی لے کر شرک اور توحید کا سبق پڑھانے والے سنیں. سنیں توحید کسے کہتے ہیں. قرآن مجید آپ کو توحید کے کس معیار پر دیکھنا چاہتا ہے. اپنی اولاد کو آپ اپنی اولاد سمجھتے ہیں، اپنے پیسے کو اپنا پیسہ سمجھتے ہیں، اپنی گاڑھی کمائی کا نتیجہ سمجھتے ہیں. کتنے ہیں دنیا میں محنت کرنے والے جو جتنی محنت کرتے ہیں اتنا انہیں نہیں مل پاتا. تو معلوم ہوا کہ صرف آپ کی محنت ہی کافی نہیں ہے دولت کمانے کے لیے، کسی کا لطف بھی شامل حال ہونا ضروری ہے. کسی کا لطف بھی شامل حال ہونا ضروری ہے. اس لیے ہمیشہ اس لطیف و خبیر پر توکل ضروری ہے، اس پر بھروسہ ضروری ہے. خاص طور سے اہل ایمان کی بات ہے. یہ مثال نہ دیجیے گا فلاں کافر، فلاں مشرک، فلاں بت پرست، فلاں ملحد، فلاں دہریہ دیکھیے کتنا سرمایہ دار ہے. ہاں وہ ہے سرمایہ دار. آپ مومن ہیں، آپ کی زندگی کا معیار کچھ اور ہے، آپ کی زندگی کے تقاضے کچھ اور ہیں، آپ کا معاملہ ہی الگ ہے. آپ کا رجسٹر الگ ہے، آپ کا کھاتا الگ ہے. اب اس سے زیادہ آسان لفظ مجھے معلوم نہیں. آپ اہل توحید ہیں، اہل لا الہ الا اللہ ہیں. آپ اہل لا الہ الا اللہ ہیں. اس لیے آپ کی نظر ہر معاملے میں الگ ہونی چاہیے. آپ اپنی اولاد کو سمجھیں کہ یہ اللہ کی دی ہوئی کوئی امانت ہے، اور اولاد کی تربیت اس طرح کریں کہ خدا کو جواب دینا ہے. میں نے تمہیں ایک بیٹا دیا تھا، اس کو بگاڑا یا بنایا؟ اسے ہمارا بندہ بنایا یا ہمارے غیر کا بندہ بنا دیا؟ ہم نے تمہیں اتنی دولت دی تھی، تم نے ادھر ادھر اپنے عیش و عشرت کے لیے صرف کیا، اس بچے کی تربیت کے لیے صرف نہیں کیا. یعنی اپنا کمایا ہوا پیسہ اپنے بچے پر صرف کریں اس نیت سے کہ یہ پیسہ اللہ نے دیا ہے، یہ بچہ اللہ نے دیا ہے، ہم اللہ کے لیے یہ خرچ کر رہے ہیں. تو یہ عمل ہو جائے گا توحید کا نتیجہ،
اور اگر سوچیں گے یہ بیٹا میرا ہے، یہ پیسہ میرا ہے، میں اس پہ خرچ کر رہا ہوں، یہ بیٹا بڑھاپے میں میرے کام آئے گا، تو یہ شرک ہے، کفر ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ شرک اور کفر کا معیار کیا ہے؟ توحید اور شرک کا معیار کیا ہے؟ دولت جو کچھ بھی اللہ نے دیا ہے، بیٹا کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ اس لیے کہ مثال بالکل واضح ہے، جیسے محنت کرنے والا بے پناہ محنت کرتا ہے، لیکن جب تک لطف شامل نہ ہو اس وقت تک سرمایہ نصیب نہیں ہوتا۔ اسی طرح بہت سے لوگ دنیا میں اولاد کی آرزو رکھتے ہیں، خوب کوششیں کرتے ہیں اولاد کے لیے، لیکن بعض حضرات کو اولاد نصیب نہیں ہوتی۔ یہاں بھی یہی ہے، ماں باپ علت تامہ نہیں ہیں۔ حق سبحانہ و تعالیٰ کا لطف جب تک شامل نہ ہو، اس کی رضا شامل نہ ہو، اس کی مشیت شامل نہ ہو، اولاد نہیں مل سکتی۔ نہ دولت مل سکتی ہے امر الہی کے بغیر، نہ اولاد مل سکتی ہے امر الہی کے بغیر۔ اور اسی لیے قرآن مجید نے یہ کہا کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال، یہ دھن دولت اور یہ اولاد، یہ حیات دنیا کی زینت ہیں۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، اور تمہاری نیکیاں ہی اللہ کے نزدیک سزاوار ثواب ہیں، اور یہی سرمایہ امید ہیں۔ عمل کا لفظ ہے، عمل، وخیر عملا۔ انسان اولاد سے امید نہ رکھے، خدا سے امید رکھے۔ اولاد سے امید رکھنا شرک ہے، خدا سے امید رکھنا توحید۔ اور واضح کر دوں، اور واضح کر دوں، واقعاً یہ ہمارے یہاں محاورے میں داخل ہو گیا ہے، اور ہم سوچتے نہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ بچوں پہ خرچ کرتے ہیں، اچھے اچھے اسکولوں میں پڑھاتے ہیں، اور بڑی بڑی فیس دیتے ہیں، اور پھر سمجھاتے بھی رہتے ہیں، دیکھو یہ بیٹا ہمارے پاس جو کچھ ہے ہم سب آپ پہ خرچ کر رہے ہیں، ہمارا بڑھاپے کا خیال رکھیے گا۔ ہر مرحلے پہ یہ احسان جتاتے ہیں بچوں پہ، اور بچوں سے امید لگاتے ہیں، اور واقعاً دل میں ان سے امید بھی لگی ہوتی ہے۔ یہ سب شرک ہے، سب شرک ہے۔ یہ اللہ کی دی ہوئی ایک ودیعت ہے، ایک امانت ہے۔ یہ پیسہ اللہ نے دیا ہے، اللہ نے کہا ہے کہ اولاد کی تربیت کرو، تو ہم اللہ کی خاطر تربیت کر رہے ہیں۔ جب کام کر رہے ہیں اللہ کی خاطر، تو اجر اللہ دے گا یا بیٹا؟ کون دے گا اجر؟ اللہ دے گا نا، بیٹا نہیں دے گا اجر۔ اسی لیے بہت سی مثالیں، سینکڑوں ہزاروں مثالیں، کہ بہت لائق ماں باپ کے بہت نالائق بچے نکلے۔ لائق ماں باپ، بچے نالائق۔ ماں باپ نے تعلیم میں، تربیت میں کوئی کمی نہیں کی بظاہر، اور جب بڑے ہوئے باپ ہاسپٹل میں پڑا ہے کراچی میں، بیٹا نیو یارک میں عیش کر رہا ہے۔ ماں لاہور میں پڑی ہوئی ہے، بیٹی جو ہے وہ لندن میں عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہی ہے۔ اور اب تو سلام کا دور ہی نہیں رہ گیا ہے، ٹیلی فون بھی اٹھا کے ادھر سے یہ اپنے انداز میں ہائے کر رہے ہیں، وہ اپنے انداز میں ہائے کر رہے ہیں۔ وہ ادھر سے کہہ رہے ہیں ہائے ڈیڈی، یہ کہہ رہے ہیں ہائے بیٹا۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد والے۔ ایک اور صلوات پڑھ دیجئے۔ دونوں طرف کی ہائے عجیب ہائے ہے نا؟ یہ ہائے ہائے کیوں ہو رہی ہے؟ خدا فراموشی،
حق فراموشی. ہم اپنی عام زندگی میں اہل توحید نہیں رہ گئے. رسماً نمازیں پڑھتے ہیں، رسماً اذانیں ہوتی ہیں، رسماً روزے رکھے جاتے ہیں، رسماً حج پہ جاتے ہیں یا اسٹیٹس سمبل کے طور پہ حج پہ چلے جاتے ہیں. خدا کی خاطر انسان موحد کی، انسان الہی کی ہر سانس خدا کی خاطر ہونی چاہیے. مسکرائے تو خدا کے لیے، تیوری پہ بل آئے تو خدا کے لیے. یہ شان ہونی چاہیے. یہ ہے معنی توحید کے. یہ توحید کی شان ہمیں کہیں نہیں ملتی. یہ توحید کی شان اگر کہیں ملتی ہے تو صرف محمد و آل محمد کے. ثبوت کہاں؟ تقوی میں نے ابھی عرض کیا تھا، تقوی کے معنی کیا ہے؟ اللہ کا لحاظ رکھنا. اور پروردگار تمام علماء کو سلامت رکھے. ہمارے برادر عزیز القدر جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا سلمان نقوی صاحب بھی تشریف فرمائے. انہوں نے تائید فرمائی تھی. اب اگر غلط تائید کی تو ان کا دامن پکڑیے گا. میں نے گریبان نہیں کہا ہے، جتنا کہا اتنا کیجئے گا. گریبان نہ پکڑیے گا، دامن پکڑیے گا. انہوں نے کہا تقوی کے معنی ڈر کے نہیں ہے. تقوی کے معنی اللہ کا لحاظ رکھو، لحاظ رکھو، خیال رکھو. حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ ان کا ایک جملہ ہے، ظاہر ہے یہ جملہ، یہ مضمون حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں سے اور معصومین کے ارشادات ہی سے مقتبس ہے، اقتباس ہے. فرماتے ہیں در محضر خدا گناہ نہ کنید. خدا کے سامنے گناہ نہ کرو، خدا کے محضر میں گناہ نہ کرو، خدا کی آنکھوں کے سامنے گناہ نہ کرو، خدا کی بارگاہ میں، خدا کی بزم میں، خدا کی مجلس میں خدا کے سامنے گناہ نہ کرو. در محضر خدا گناہ نہ کنید. یہ جملہ کہاں سے آیا؟ یہ جملہ، اس کے پیچھے صفات ثبوتیہ کا شعور بھی ہے، صفات سلبیہ کا بھی. صفات سلبیہ کیا ہے؟ اللہ کسی جگہ پر محدود نہیں ہے، اللہ کسی جہت میں نہیں ہے، اللہ کسی ایک محل میں نہیں ہے. جب یہ سب معلوم ہوگا تب یقین حاصل ہوگا کہ اللہ ہر جگہ ہے. اور جب اللہ ہر جگہ ہے تو گویا ہم اللہ کی نظر میں ہر جگہ ہیں. سو رہے ہوں تو، جاگ رہے ہوں تو، جنگ کی حالت میں ہو تو، صلح کے زمانے میں ہو تو، شہر میں ہو، صحرا میں ہو، بحر و بر میں کہیں ہو، ہم اللہ کے حضور میں. وہ صفات سلبیہ کا شعور یہ بتاتا ہے کہ یہ کائنات، یہ عالم سب محضر حق ہے. تو وہ کہتے ہیں در محضر خدا گناہ نہ کنید. اللہ کے محضر میں گناہ نہ کرو. گناہ نہیں کریں گے تو کس بنا پر؟ اس لیے کہ ہر جگہ اللہ کا لحاظ رہے. یہ کہ کہاں ہمیں نظر آتا ہے کہ ہر جگہ اللہ کا لحاظ رکھا گیا ہو، برتا گیا ہو؟ کہاں نظر آتا ہے؟ دیکھیے بعض حالات ایسے ہوتے ہیں جہاں کتنا ہی ہوش مند انسان ہو، کتنا ہی بردبار ہو، کتنا ہی متحمل مزاج ہو، کتنا ہی بڑا کلیجہ رکھتا ہو، مگر وہ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ غیظ و غضب اور طیش کی کیفیت میں پورا ایک وجود ایک کیفیت میں ہوتا ہے. بہت مشکل ہے وہاں کوئی اور لحاظ پیدا کرنا. سمجھ رہے ہیں؟ بے پناہ غصہ ہو کسی کو، غصے میں انسان سب کچھ بھول جاتا ہے. عام طور پہ عام بشری کمزوریوں میں سے بے پناہ غصہ ہو تو انسان اپنی حقیقت کو بھول جاتا ہے. وہ کیا ہے؟ سامنے والے کو بھول جاتا ہے. کون ہے؟ کس سے خطاب کر رہا ہے؟ باپ سے خطاب ہے، ماں سے خطاب ہے، بھائی سے خطاب ہے، دوست سے ہے، دشمن سے، خود اپنی حیثیت حقیقت کیا ہے، جو سمجھ میں آتا ہے کہہ دیتا ہے. اگر طیش زیادہ ہو، غصہ
زیادہ ہو، ہے نا؟ اور اس کے حالات ہوتے ہیں. اب میں بس ایک مثال دے کر گفتگو کو سمیٹ دیتا ہوں. جنگ کی حالت ہو، جنگ کرنے والا بھی دریدہ دہن ہو، گستاخ ہو، نازیبا کلمات کہہ چکا ہو، ایسی کیفیت ہو کہ جسے ساری دنیا پیغمبر رحمت کہتی ہے، اس پیغمبر رحمت نے بھی اپنے غصے کا اظہار کر دیا ہو. یہ بہت سنبھل کے یہ جملہ کہا ہے. غصے کا اظہار، اپنی ناراضگی کا اظہار. ذہن آپ کا پہنچ گیا؟ اسی لیے تو ہمیں ناز ہے، اسی لیے دنیا کو آپ پر حسد ہے. خدا آپ کو اہل دنیا اور اہل باطل کی نظر بد سے بچائے. یہ کہتے ہیں پتہ نہیں یہ لوگ ممبر سے کیا کہتے ہیں اور نیچے واہ واہ ہونے لگتی ہے، ہماری تو سمجھ ہی میں نہیں آتا. بھئی تاریخ اسلام پڑھتے رہیے سمجھ میں آتا رہے گا، قرآن پڑھتے رہیے سمجھ میں آتا رہے گا. تاریخ اور تاریخ اسلام سے، تاریخ قرآن سے، تاریخ عصمت سے جدا رہیں گے سمجھ میں نہیں آئے گا. کہیں نہیں، جنگ خندق کی بات کر رہا ہوں، جنگ احزاب، جنگ خندق. لوگ کہتے ہیں میں جنگیں نہیں پڑھتا، جی چاہتا ہے کبھی جنگ بھی پڑھ دوں. آج وقت نہیں ہے، پھر کسی روز انشاءاللہ. اس جنگ خندق اور جنگ احزاب کی بڑی اہمیت ہے، اس میں بڑے اسرار اور رموز اور شؤون اور اعجاز ہیں، بہت پہلو ہیں، بہت غور طلب ہے یہ جنگ. اگر غور طلب نہ ہوتی تو قرآن مجید میں پورا سورہ اس جنگ کے نام پر منسوب نہ ہوتا. جنگ احزاب کے نام پہ پورا سورہ ہے سورۃ الاحزاب. جنگ احزاب، جنگ خندق، یہ جنگ وہ ہے کہ جب تمام باطل قوتیں اسلام کے مقابل میں متحد ہو گئی تھیں. آج بھی دنیا کی کچھ یہی صورتحال ہے. اور کیا ٹھٹھول ہے، کیا مذاق ہے. ایک جگہ ایک فتنہ پیدا ہوا، مٹھی بھر لوگوں نے سر ابھارا اور اس کے بعد دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں نے سر جوڑا اور اس کے بعد کہا کہ ہم 40 ملک مل کے اس کا مقابلہ کریں گے. پھر خبر آئی 60 ملک مل کے اس کا مقابلہ کریں گے. پھر خبر آئی کہ صاحب اس کا مقابلہ 60 ملک مل کر کریں گے لیکن کوئی 30 سال لگیں گے جنگ سر کرنے میں. کیا مذاق ہے، کیا ٹھٹھول ہے، کیا فریب ہے انسانیت کے ساتھ، کیا فریب ہے انسانیت کے ساتھ. انسانوں بیدار ہو جاؤ. ایسے حکمرانوں سے اظہار برات اور اظہار نفرت کرنا توحید کا اولین تقاضا ہے. ایسے انسانوں سے نفرت، ایسے افراد سے بیزاری، ایسے سربراہوں پر لعنت. مٹھی بھر لوگ 40 بڑے ملک، 60 ملک مل کر مقابلہ کر رہے ہیں. ہمارے یہاں ہندوستان میں گاؤں دیہات کے جو سائیکل رکشہ چلانے والے لوگ ہیں نا، جو مکتب نہیں گئے، اسکول نہیں گئے، دستخط کرنا نہیں آتا، وہ بھی خبر سنتے ہیں ٹی وی سے، ریڈیو سے، اور آپس میں کہتے ہیں کہ یہ سب امریکہ کا فتنہ ہے. مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، امام خمینی کے مقلدوں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں امام خمینی کے مقلدوں کی بات نہیں کر رہا ہوں. جہاں کہیں کچھ ہوا وہ کہتے ہیں یہ رکشہ پولرز، یہ سائیکل رکشہ چلانے والے جاہل. اتنا رسوا ہو جانے کے بعد تو کچھ غیرت کریں. رسوائی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے اور فریب کاری کی بھی کوئی حد ہوتی ہے.
آسمان سے طیاروں کے ذریعے سے اسلحے گرائے جا رہے ہیں تاکہ باطل کا مقابلہ کیا جائے. اسلحے اس طرح گرائے کہ باطل ہی لے گیا اٹھا کے. کیا اچھی آپ کی ٹیکنالوجی ہے ماشاءاللہ. آپ تو کہتے ہیں کہ ہم ہیوسٹن کی لیب میں بیٹھ کر دور ترین ستاروں کو دیکھ لیتے ہیں اور ان کی حرکت کو دیکھ لیتے ہیں اور ناپ لیتے ہیں اور پہچان لیتے ہیں, اور ہم نے کائنات کے سارے اور چھور ادھر ادھر سب دیکھ لیا, کہیں نہ جنت ہے نہ جہنم ہے نہ خدا ہے, سامنے نظر نہیں آ رہا ہے کہ کرد کدھر ہیں, داعش کدھر ہیں. کیا مذاق ہے, کیا مذاق ہے. یاد رہے کہ اہل توحید ایسے فریب میں نہیں آ سکتے. دیکھیے نا کون کون فریب میں ہے, اور یہ سب دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے. میں جملہ کہتا ہوں اور اس جملے کا ذمہ دار میں ہوں, جسے جی چاہے مجھے سزا دے. ایسے فریب دینے والوں پر بھی لعنت, ان کا فریب کھانے والوں پر بھی لعنت. اس فریب کا پردہ یہی دو نعرے چاک کرتے ہیں, یا علی حق کا نعرہ یا لبیک یا حسین کا. اور آپ دیکھیے سب فریب میں مبتلا ہیں. اگر کوئی مبتلا نہیں ہے تو کون؟ وہ ایک ملک ہے, ہمیں تو ایک ہی ملک نظر آتا ہے, مجھے ایک ہی ملک نظر آتا ہے. آپ ہمیں دوبارہ یہاں زحمت دیں آنے کی یا زحمت نہ دیں, ہمیں ایک ہی ملک نظر آتا ہے اس وقت. ہمیں بس اس وقت بس مجھے میں عقیل الغروی, مجھے بس ایک ملک نظر آتا ہے جو کلمہ لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو پورا کر رہا ہو, اور وہ ہے اسلامی جمہوری ایران. ایک ہی ہے رہبر ہمارا اس وقت, ایک ہی ہے رہبر. اتفاق یہ ہے کہ ہمارا پہلا معصوم رہبر کا نام بھی علی تھا, آج ہمارا غیر معصوم رہبر جو ہے نام اس کا بھی علی ہے. اور دونوں محاذ پر چاہے علی خامنئی ہو یا علی سیستانی ہیں, دونوں علی. پروردگار ہمارے سروں پر اور تمام عالم بشری پر, تمام انسانوں پر آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی کا سایہ برقرار رکھے. آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسینی سیستانی کا سایہ برقرار رکھے. آخر آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی کسی حکومت کے سربراہ تو ہیں نہیں, کسی حکومت کے سربراہ نہیں ہیں,
نہ پریزیڈنٹ ہے، نہ پرائم منسٹر ہیں، نہ کسی پارلیمنٹ کے اسپیکر ہیں، نہ کسی اسٹیٹ کے گورنر ہیں، کچھ نہیں ہیں، لیکن یو این کے سیکریٹری جنرل جناب بان کی مون صاحب نجف اشرف کی ان تاریک گلیوں میں ان کی دستبوسی کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ کیوں گئے تھے؟ بس ایک جملہ کہوں گا، یہ سیاسی تقریر نہیں ہے، یہ دینی مسائل ہیں، یہ توحید کے باتیں، یہ توحید کی باتیں۔ سیستانی کون ہے؟ دنیا کے کسی ملک کا سربراہ نہیں ہے، ملک خدا کا ایک اچھا شہری ہے۔ ملک خدا کا ایک اچھا شہری ہے، بس میں اس سے زیادہ نہیں کہہ رہا ہوں۔ آیت اللہ العظمیٰ، مرض تقلید، وہ سب اپنی جگہ۔ ملک خدا کا ایک اچھا شہری، ایک مقدس، ایک متقی، ایک اہل لا الہ الا اللہ، ایک اہل محمد رسول اللہ، ایک اہل علی ولی اللہ، نام علی ہے، نسب حسینی ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ مرجع تقلید سید علی سیستانی حسینی النسب، آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی حسینی النسب، یہ بھی علی حسینی، وہ بھی علی حسینی۔ ماتم کی جگہ یہ بھی ہے، علی کے مقابلے پر کوئی نام آیا تو وہ بھی بہت پرانا نام۔ ہم کیا کریں؟ خاموش ہمیں کرنا ہو تو نام بدل دو، صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ لا الہ الا اللہ بنو، تمہاری رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے اس لہو کی موسیقی میں بھی لا الہ الا اللہ کی گونج ہو۔ دل کے آہنگ پر بس ایک نغمہ ہو، نغمہ ہے لا الہ الا اللہ۔ جب لا الہ الا اللہ کا نغمہ ہوگا تو پھر نہ امریکہ، نہ اسرائیل، نہ مشرق، نہ مغرب، نہ زمین، نہ آسمان، بھروسہ صرف خدا پر ہوگا جو خالق زمین و آسمان ہے۔ سہارا صرف محمد کا ہوگا، مدد صرف علی کی ہوگی۔ علی کی مدد کیوں ہوگی؟ کیوں اللہ نے علی ابن ابی طالب کو یہ قوتیں عطا کی کہ وہ اللہ کے بندوں کی مدد کرتے ہیں؟ اس لیے کہ علی کسی بھی حال میں اللہ کا لحاظ علی کی آنکھوں سے اوجھل ہوتا ہی نہیں۔ جنگ احزاب، جنگ احزاب، احزاب سے جدید احزاب تک پہنچ گیا تھا نا۔ جدید احزاب، یہ آج کیا ہے؟ یہ 40 ملک اور 60 ملک کی کیا احزاب، ساری باطل طاقتیں اکٹھا ہو گئی ہیں۔ کس لیے؟ تاکہ مسلمانوں کو چین کی نیند سونے نہ دیں۔ بس ایک ہی ہدف ہے، 1 پوائنٹ پروگرام، مسلمانوں کو چین کی نیند سونے نہ دو اور اتنا ستاؤ کہ یہ اللہ اللہ کہنا بھول جائیں۔ منصوبہ یہ سیاستدانوں سے لے کر اور سائنسدانوں تک، میں نے خود اپنے کانوں سے سنی ہے یہ تقریر۔ ایک بہت بڑا سائنسداں اس عصر حاضر کا جو نوبل پرائز بھی فزکس کا پا چکا ہے، اسٹیفن ہائنبرگ، اس نے گفتگو میں کہا
اس وقت سب سے بڑی مشکل اسلام ہے. میں نے خود سنا اسلام، اس لیے کہ ان کا عقیدہ متزلزل نہیں ہوتا خدا پر، گاڈ پر، اللہ پر ان کا عقیدہ متزلزل نہیں ہوتا. اس لیے یہ اسلام اور مسلمان یہ سب سے بڑی مصیبت ہے. اپنی قیمت سمجھیں مسلمان، اور کلمہ لا الہ الا اللہ کی عظمت کو سمجھیں. اس لیے پورا ایک منصوبہ ہے ساری دنیا ایک ساتھ کہ ان کے زبانوں پہ اب لا الہ الا اللہ نہ آنے پائے. ایک دوسرے کو سکھا دو کہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کریں، نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کی نسلیں اللہ اکبر کے لفظ سے وحشت کریں گی، نفرت کریں گی. جیسے ہی اللہ اکبر سنیں گی بھاگیں گی، نفرت کریں گی. یہی اللہ اکبر کہہ کے میرے باپ کو قتل کیا گیا تھا، یہی اللہ اکبر کہہ کے میری ماں کی عصمت لوٹی گئی تھی. یہ سازش ہے، منصوبہ ہے، مگر خدا کے مقابلے پر کبھی کوئی منصوبہ نہ کامل ہوا ہے اور نہ ہوگا. مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین. وہ اپنی سازشیں کرتے ہیں، اللہ اپنی تدبیریں کرتا ہے، اور اللہ بہترین تدبیریں کرنے والا. آپ بھیجتے رہیے ڈرون، اللہ والے گراتے رہیں گے. کس طاقت پہ ایران نے گرا دیا یو ایس کا ڈرون؟ کس طاقت پہ؟ کس طاقت پہ؟ سائنس کا ناز آپ کو ہے، ٹیکنالوجی کا غرور آپ کو ہے، ہر چیز پر اجارت داری آپ کی ہے. فقیر ملت جس کے پیسے بھی آپ نے چھین رکھے ہیں، اس کو روٹی کا نوالا کھانے کا بھی حق نہیں ہے. سنیں، ہاتھوں میں کوڑا اور چھڑی لے کر کلمہ پڑھوانے والے سنیں، کلمہ لا الہ الا اللہ کی طاقت دیکھنا ہو تو ایرانی جوانوں کو دیکھو. یہ لا الہ الا اللہ کی طاقت سے باطل کو سر نگوں کر رہے ہیں. لا الہ الا اللہ کی طاقت ہے جو محفوظ ہے. تو کہاں؟ امام خمینی کا جملہ تھا، ہمیں تو جو کچھ ملا ہے عاشورہ سے ملا ہے. تمہیں اندازہ نہیں ہے عاشورہ کی طاقت کیا ہے. ابھی صبر کیجئے گا، ضبط کیجئے گا، اور معاف فرمائیں گے حضرات کے وقت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، مگر یہ بحثیں کہنے کی ہیں. دیکھو سچی طاقت لا الہ الا اللہ کی کہاں ہے. ایران کے جوان معصوم نہیں ہیں، سب غیر معصوم ہیں. وہاں کے علماء کوئی معصوم نہیں، سب غیر معصوم. خامنئی صاحب معصوم تھوڑی ہیں، سیستانی صاحب معصوم نہیں، غیر معصوم ہیں. یہ غیر معصوم بھی اگر مکتب معصوم میں پرورش پاتے ہیں، کیا کیفیت ہوتی ہے. اور پھر یہ تو فقیہ ہیں، عالم ہیں، قرآن و حدیث کا کے سرمایہ دار ہیں، اس کے سرمایہ سے استفادہ کرنے والے. یہ جوان ایرانی جوان، ان کی قوتوں کا اندازہ ہے آپ کو، ان کے جوش ایمانی کا اندازہ ہے آپ کو، ان کے اخلاص عمل کا اندازہ ہے آپ کو. یہ جب یا حسین کہہ کر میدان میں نکلتے ہیں تو دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں لرزتی ہیں، لرزتی ہیں. یہ نتیجہ ہے صرف عشق خدا اور مودت اہل بیت مصطفیٰ کا. یہ یا علی کہنے والوں کی قوت ہے تو علی کی قوت کیا ہوگی؟ یہ بچپن سے خدا ہماری ماؤں کو جزائے خیر دے، جنہوں نے دودھ پلایا تو اس سینے سے جس پر یا حسین کر کے ماتم کرتی ہیں، اور انگلی پکڑ کے چلایا تو سکھایا یا علی کہہ کے چلا کرو بیٹا.
یا علی کہہ کے چلو، ادھر بچے کو ٹھوکر لگی، یا علی۔ کون؟ کس علی کو پکارتے ہیں ہم؟ کس علی کو پکارتے ہیں ہم؟ اس علی کو جسے خیبر میں مصطفیٰ نے پکارا، جسے خندق میں مصطفیٰ نے پکارا۔ اللہ کا وہ خالص اور مخلص اور مخلص بندہ، خلوص کی کیفیت ہمیشہ اللہ سامنے رہے، ہر عمل اللہ کی خاطر ہو، غصے کی کیفیت، طیش کی کیفیت۔ آنے والا شقی اور لعین آتا ہے، سب جانتے ہیں، بس اب تقریر مکمل ہو جائے، جملہ ادھورا نہ رہ جائے، اس لیے مکمل کر رہا ہوں۔ خندق پار کرتا ہے اور للکارتا ہے مسلمانوں کو، کہاں ہو تم؟ تمہاری غیرتوں کو کیا ہو گیا؟ بہشت میں کوئی نہیں جانا چاہتا؟ غازی کوئی نہیں بننا چاہتا؟ شہید کوئی نہیں بننا چاہتا؟ آؤ ہمارے سامنے آؤ۔ اور کیفیت کیا تھی؟ میں کچھ نہیں کہتا، اہل تاریخ لکھتے ہیں کہ اس طرح سر جھکے ہوئے تھے کہ جیسے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے ہوں، اور ذرا سا سر کو جنبش ہوگی تو پرندے اڑ جائیں گے۔ پتہ نہیں یہ پرندے ہی تھے یا روحیں نکل کے پرندوں کی شکل میں بیٹھ گئیں۔ انسانی روح کو شعراء طائر سے تشبیہ بھی دیتے ہیں، طائر، روح کو طائر سے تشبیہ بھی دیتے ہیں، اور بہت سی مائتھولوجیز میں طائر جو ہے وہ روح انسانی کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ تو یہ تاریخ نے لکھا کہ سر ایسے جھکے ہوئے تھے کہ ذرا سی جنبش ہوگی تو پرندے اڑ جائیں گے، اس لیے کہ دل میں یقین تھا کہ اگر ہم میدان میں گئے تو طائر روح اڑ جائے گا۔ علامت تھی، ایک علامتی حیت تھی، یہ جو پوزیشن تھی سمبولک پوزیشن تھی، تاکہ یا رسول اللہ آپ کو اندازہ ہو جائے اس سر پہ طائر نہیں بیٹھے ہیں، یہ ہمارے دل کا یقین ہے کہ ہم میدان میں گئے اور طائر روح اڑا، اس لیے ہمیں بخش دیجئے۔ حضور نے کہا کون ہے جو اس شقی کے سامنے جائے؟ بغیظ و غضب کی کیفیت یہ دیکھیے کہ حضور نے کہا من لہذا الکلب، کون ہے جو اس کتے کے مقابلے پہ جائے؟ کبھی تشریح میں کر چکا ہوں کہ حضور نے کتا کیوں کہا تھا، یہ تشریح کر چکا ہوں، اگر آپ حضرات کے ذہنوں سے نکل گئی ہوگی بات تو پھر کسی دن عرض کروں گا۔ ہر مرتبہ علی ابن ابی طالب کھڑے ہو گئے، 3 مرتبہ بٹھایا، لیکن پھر آخر میں حضرت ہی کو بھیجا، حضرت کے سر پہ اپنے ہاتھوں سے عمامہ باندھا۔ یا رسول اللہ، بھیج رہے ہیں میدان جنگ میں تو اپنی تلوار دے دیجئے، اپنا عمامہ کیوں باندھ رہے ہیں؟ جنگ احزاب، رسول اللہ میدان میں بھیج رہے ہیں جنگ کے لیے، اپنی تلوار دے دیجئے، نیزہ دے دیجئے، زرہ دے دیجئے، عمامہ کس لیے اپنا دے رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں تاکہ معلوم رہے کہ جنگ ہو یا صلح ہمارا مکمل جانشین ہے تو مرتضی ہے۔ خدا کی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بلندتر صلوات دے دی۔ عمامہ سر مبارک پہ باندھا، تلوار دی، دعا کی، بھیجا، امیر المومنین اسلام تشریف لے گئے اور اس سے گفتگو ہوئی، ضربتوں کی رد و بدل ہوئی، اور حضرت نے ایک وار ایسا کاری کیا کہ وہ زمین پر آ گیا۔ اب بس اتنا رہ گیا تھا کہ سر قلم کریں، اس نے گستاخی کی اور علی پلٹ آئے۔ گستاخی کی اور علی پلٹ آئے۔ یہ کس لیے پلٹ آئے؟ اللہ کا لحاظ،
علی کا خنجر بھی چلتا ہے تو خدا کی خاطر، اور ایسا خالصانہ، جب اتنی مخلصانہ ضرب ہوتی ہے تب پیغمبر خدا فرماتے ہیں ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، علی کی ایک ضربت روز خندق تمام انسانوں اور تمام جنوں کی عبادت سے افضل ہے۔ افضل ہے، بس گفتگو تمام۔ ایسے علی کی ذریت، ایسے مخلص علی، خالص علی، مخلص علی، ایسے علی یہ ولی کی ذریت میں جو بھی ہوا لاجواب ہوا۔ زینب کی کیا مخلص، کیا خالصانہ قربانی ہے اللہ کی راہ۔ بس اب طاقت باقی نہیں رہ گئی، اب بس ایک دو جملوں سے زیادہ پڑھ نہیں پاؤں گا۔ مدینے سے جب حضرت ابو عبداللہ تشریف لے چلے تو ساتھ میں اہل حرم کو لے کے چلے، ساتھ میں زینب کو لے کے چلے، اور اس کے بعد کچھ فاصلے پر جب پہنچے ہیں اس سفر ہجرت میں تو حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار اپنے دو بیٹوں کو لائے اور کہا حسین یہ بیٹے ساتھ جائیں گے۔ اب یہ دونوں بیٹے جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کے نمائندے بھی ہیں اور بی بی زینب کے نمائندے بھی ہیں۔ کربلا قافلہ پہنچا، 9 محرم آ گئی۔ وہ زینب جس نے 2 محرم کو غبار کربلا، خاک کربلا سے اپنے بھائی کی لہو کی خوشبو محسوس کی تھی تو غش کر گئی تھی، غش کر گئی تھی۔ لیکن وہی زینب کسی اور کو نہیں، اپنے دونوں بچوں کو شب عاشور آمادہ کر رہی ہے، بیٹا کل مجھے سرخرو کر دینا۔ بیٹا یہ حسین تمہارے بس ماموں نہیں ہیں، یہ حسین میرے بھائی نہیں ہیں، یہ حسین فرزند رسول ہیں، یہ حسین حجت خدا ہیں، یہ حسین امام برحق ہیں، یہ حسین خلیفۃ اللہ ہیں، یہ حسین ملک خدا میں اللہ کا خلیفہ ہے حسین۔ بیٹا صرف ماموں نہ سمجھنا، ان پہ جان نثار کرنا ہے کل۔ شب بھر ہمارا سلام ہو کربلا کی ماؤں پر، بس اب طاقت بالکل نہیں رہ گئی۔ شب بھر بی بی نے بچوں کی تربیت کی، بچوں کا حوصلہ بلند کیا، صبح نمودار ہوئی، سرکار سید الشہداء نے نماز با جماعت ادا کی، اور اس کے بعد دشمن نے حملہ کیا، حملہ اولیٰ میں بہت سے انصار شہید ہوئے۔ اس کے بعد دست بدست جنگ کا سلسلہ جاری ہوا۔ جب انصار کا سلسلہ ختم ہو گیا، اعزاء اور اقربا کا سلسلہ شروع ہوا، تو ایک منزل وہ آئی کہ بی بی زینب کے دونوں بچے عون و محمد آقا حسین کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے، ہمیں بھی مرنے کی اجازت دے دیجیے۔ میدان کربلا کا نقشہ جن نگاہوں میں ہے وہ جانتے ہیں کیا کیفیت تھی۔ پیچھے خیمہ ہے، خیمے سے ذرا فاصلے پر ایک علم نصب ہے، اس علم کے پھریرے کے سائے میں حسین اپنے گھوڑے پہ تشریف فرما ہیں۔
دو بچے آ کے سامنے کھڑے ہوئے، پردے کے پیچھے ماں ہے، سامنے بچے ہیں، حسین کی گفتگو ماں سن رہی ہے، بچے کہہ رہے ہیں ماموں جان ہمیں مرنے کی اجازت دے دیجئے، آقا تأمل فرما رہے ہیں، پیچھے سے آواز آئی بھیا مجھے سرخرو ہونے کا موقع دو۔ اجرکم علی اللہ۔ بس مجھ میں اب پڑھنے کی بالکل طاقت نہیں ہے، خدا آپ کا گریہ قبول فرمائے، ہماری ماؤں میں ہماری بہنوں میں وہ تہذیب پیدا ہو جائے کہ اپنے بچوں کی تربیت عشق خدا اور اطاعت امام کے جذبات کے ساتھ کر سکیں۔ جناب اون و محمد کی مثالیں سامنے رکھیں۔ جناب اون و محمد میدان میں گئے اور بے پناہ جنگ کی۔ ابھی جنگ کا بظاہر سن و سال نہیں ہے، جنگ کا کوئی تجربہ بھی نہیں ہے، مگر اہل تاریخ نے لکھا ہے دونوں بچوں نے بہت سے اشقیاء کو تہہ تیغ کیا، لیکن جب دست بدست جنگ میں دونوں بچوں کو کوئی زیر نہ کر سکا تو ایک مرتبہ آواز دی انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا جائے۔ یہ کوئی اور نہیں ہے، بنی ہاشم کے بچے ہیں، اور اس کے بعد ہر طرف سے تلواریں، ہر طرف سے تیر، ہر طرف سے نیزے پڑنے لگے، بچے زخمی ہونے لگے، جسم سے لہو بہنے لگا، اور پھر بچے ڈگمگا کر زمین پر آئے، وہیں سے آواز دی ماموں جان ہمارا آخری سلام۔ حسین میدان کی طرف گئے اور حسین کے ساتھ جناب عباس ہیں، اور جانے کے بعد دونوں بچوں کو لے کر خیمہ گاہ میں آئے۔ جب بچوں کو میدان میں بھیجنا تھا تو زینب خیمہ گاہ پر در خیمہ پر پردے کے پیچھے کھڑی تھیں۔ جب بچوں کے لاشیں آئے زینب در خیمہ پہ موجود نہیں تھی۔ حسین بچوں کو لائے زمین پہ لٹا دیا، اور اس کے بعد نجف اشرف کے ایک عظیم المرتبت خطیب اور میرے برادر معظم مولانا ذوالقدر رضوی صاحب کے استاد ادب علامہ سید مہدی سوید الخطیب، ایک فقیہ بھی تھے، خطیب بھی تھے، ایک ذمہ دار مورخ اور عالم تھے، بہت اچھے مدرس تھے۔ انہوں نے لکھا بھی ہے اور بیان بھی کرتے تھے، کہتے تھے حسین کا اس دن انداز یہ تھا، دونوں بچوں کے لاشوں کو لٹایا، خود دونوں کے درمیان لیٹ گئے۔ کبھی داہنے مڑتے تھے، اون کا پیار کرتے تھے، کبھی بائیں محمد کو پیار کرتے تھے، کبھی اس بچے کو سینے سے لگایا، کبھی اس بچے کو سینے سے لگایا، اور اس کے بعد آواز دی میری بہن زینب آؤ تمہاری قربانی قبول ہو گئی، خدا تمہیں جزائے خیر دے، تمہاری قربانی قبول ہو